السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے۔ پاکستان میں عام انتخابات 8 فروری 2024 کو انعقاد پذیر ہوئے اور پوری آب و تاب کے ساتھ آ کر چلے بھی گئے، لیکن اس کے آفٹر ایفیکٹس جو ہیں وہ ابھی تک محسوس ہو رہے ہیں۔ گو کہ انتخابات کے نتائج میں جو تاخیر ہوئی اس کے اوپر پوری قوم جو ہے اس کو تشویش ہے، لیکن جو عوامی شعور بیدار ہوا اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم جو ہے وہ خراج تحسین کی اور مبارکباد کی مستحق ہے۔ میں اس کے اوپر کسی قسم کی بحث جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا کہ انتخابات کس ماحول میں ہوئے۔ گو کہ بہت سی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو تحفظات ہیں اس کے اوپر بہت سے، اور بحیثیت اس قوم کے ایک فرد کے مجھے بھی کچھ تحفظات ہیں، لیکن ان کے اوپر میں آج گفتگو نہیں کروں گا، نہ ہی میرا وہ موضوع ہے۔ لیکن آج جو ہے میں نے وہ گفتگو کرنی ہے اساتذہ کے کردار پر، کہ انتخابات کے انعقاد میں جو اساتذہ کا کردار ہے وہ بے حد مثالی رہا ہے، لیکن الیکشن کمیشن جو ہے اس کے کسی فرد کو احساس ہی نہیں کہ اساتذہ جو ہے وہ کتنی اذیتوں میں، کتنی مصیبتوں میں مبتلا ہو کر ان انتخابات کا انعقاد کرواتے ہیں۔ پریزائڈنگ آفیسرز کو صرف مجسٹریٹ بنا کر انہیں چھوڑ دیا جانا الیکشن کمیشن کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ اس نے خدا نخواستہ اگر سزا کسی کو دینی ہے تو ان سزاؤں پر عمل درآمد کس نے کروانا ہے؟ وہ خود تو اس کو عمل درآمد نہیں کروائے گا۔ اگر اس کے پاس مناسب فورس موجود ہوگی پولیس کی صورت میں تو ظاہری بات ہے تبھی وہ اس کے اوپر عمل درآمد کروا سکتا ہے، ادروائز تو پھر یہ پریزائڈنگ آفیسر جو ہے اس کو وہ یرغمال بنائیں گے اور اس کو تشدد کا نشانہ بھی بنائیں گے، اور اس طرح کے بہت کچھ واقعات جو ہیں وہ ہوئے ہیں، اور میری نظر سے بھی ایک گزرا ہے۔ اور یہ ضلع رحیم یار خاں میں ایک پولنگ سٹیشن ہے، تو اس میں ایک لیڈی پریزائڈنگ آفیسرز کے ساتھ 20-25 افراد نے اس کے اوپر دھاوا بولا اور بدتمیزی کی، اس کو زد و کوب کیا، اور اس مجسٹریٹ کے پاس تو بیچارے کے پاس کوئی ایسی فورس نہیں، اور پھر اس کے شور مچانے کے اوپر 2-3 جو پولیس اہلکار تھے جو دوسرے بوتھ کے اوپر تھے وہ آئے اور انہوں نے منت سماجت کر کے، چونکہ ایف آئی آر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے منت سماجت کر کے پریزائڈنگ آفیسر کی جان جو ہے ان سے وہ چھڑوائی، اور ان سے جو 2 بیلٹ جو بکس تھیں وہ بھی انہوں نے ان سے چھین لی تھی پریزائڈنگ آفیسر سے۔ پھر اس کا جو پرس تھا جس میں اس عملے کے پیسے موجود تھے اور کچھ اس کے اپنے پیسے سے تقریباً 70,000 کے قریب جو ہے وہ نقدی تھی اس میں، وہ بھی وہ افراد جو ہے وہ چھین کر لے گئے۔ اس کے بعد اب اس نے ظاہر ہے جب پولنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد ہی اس نے پھر ایف آئی آر درج کروائی، لیکن اس واقعے کے اوپر کسی بھی اساتذہ تنظیم کی طرف سے کوئی رد عمل جو ہے ابھی تک وہ سامنے نہیں آیا۔ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذمہ داران ان سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدارا اس طرح کے واقعات جو ہے ان کی روک تھام کی جائے اور اس کا تدارک کیا جائے۔ اساتذہ جو ہیں معاشرے کے انتہائی معزز طبقہ ہے اور ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یاد رکھیے کہ جو قومی اساتذہ کی عزت اور ان کا احترام نہیں کیا کرتی وہ ہمیشہ تباہ و برباد ہو جایا کرتی۔ جو الیکشن سے پہلے کا ایک دن، خاص طور پہ 7 فروری کا دن، اور الیکشن کے بعد کا جو
جمع کروانے کا دن 9 فروری، یہ اساتذہ کے یہ تینوں دن مسلسل بہت ہی ہیکٹک اساتذہ کے گزرے، خاص طور پر 7 فروری کو جب انہوں نے بیلٹ باکس لینے تھے، تھیلے لینے تھے، اور پھر اس دفعہ تو یہ اتنی بدنظمی دیکھنے میں آئی کہ قومی اسمبلی کا جو تھیلا ہے وہ کہیں اور سے ملا ہے، اور صوبائی اسمبلی کا تھیلا جو ہے وہ کسی اور جگہ سے دیا گیا، اور انہوں نے ریٹرننگ آفیسر جو ہیں انہوں نے بھی آپس میں کوئی چیز ایسی طے نہیں کی کہ کم از کم ایک ہی جگہ پر ہم اکٹھے ہو جائیں اور ایک ہی جگہ سے ان کو تھیلے جو ہیں وہ دے دیے جائیں۔ اور اس کے بعد جب تھیلے دے دیے گئے ہیں انہیں، تو پھر انہیں اپنے پولنگ سٹیشنز کے اوپر جانے نہیں دیا گیا کی ہوئی ہے۔ تو 4-5 پولنگ سٹیشنز والے جب تک وہ اکٹھے نہیں ہوتے، اپنا سامان جو ہے وہ نہیں لیتے، تو اس وقت تک وہ پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ باؤنڈ ہے، وہ وہاں کہیں نہیں جا سکتا۔ اس طرح انہوں نے انتہائی قسم پرسی کی حالت میں وہ 7 فروری کا دن جو ہے، انتہائی تھکنے کے بعد جب وہ رات کو اپنے پولنگ سٹیشنز کے اوپر پہنچے ہیں، تو وہاں بھی انہیں پریشانی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا۔ کہیں جو پرائیویٹ ادارے تھے، خاص طور پر دیہاتوں میں تو بہت زیادہ پرابلمز جو ہے وہ دیکھنے میں آئی، اور مجھے بھی فون آئے کہ جی یہ دیکھیں کہ ہم فلاں جگہ پر پہنچ گئے ہیں، لیکن جو ہے وہ اسکول کا عملہ جو ہے یہاں پر موجود نہیں ہے اور اسکول بند ہے، ہم جو ہے وہ رات کے اس پہر میں اسکول کے باہر ابھی ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سے بدنظمیاں جو ہیں اس دفعہ وہ دیکھنے میں آئیں، اور اس کو کور کیا جا سکتا تھا بہت ہی آسانی سے کیا، اور جب یہ ریٹرننگ آفیسرز کے پاس جمع کروانے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں، تو یہاں بھی پھر بدنظمی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی۔ لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور ابھی کہیں پر یہ بتایا گیا جی ریٹرننگ آفیسر نہیں آئے، لہٰذا وہ آئیں گے تو وہ پھر وصولی شروع کریں گے، اور ساری رات جو ہے اسی طرح یہاں چند ایک سکول ہیں جہاں پر یہ ریٹرننگ آفیسرز نے اپنے آفیسز بنائے ہوئے تھے، تو انہوں نے باہر ٹینٹ لگا کر وہاں پریزائڈنگ آفیسرز کے بیٹھنے کا اہتمام کیا تھا سرد رات میں۔ اب یہ آپ اندازہ کریں کہ کوئی ایسا میکینزم ہم کیوں نہیں ڈیولپ کر لیتے کہ اساتذہ زیادہ تر جو الیکشن ڈیوٹی کرنے والے تھے وہ اساتذہ کرام تھے، تو اساتذہ کو اس تذلیل سے نہ گزرنا پڑے، اور جو ٹرانسپورٹ انہیں مہیا کی گئی وہ بھی بعض جگہ پر میں نے دیکھا کہ وہ ڈالے تھے جو اوپن تھے، وہاں نیچے جو ہے وہ اساتذہ کرام اور خاص طور پر خواتین اساتذہ جو ہیں وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور انتہائی قسم پرسی کے عالم میں وہ اپنے ریٹرننگ آفیسر کے پاس سامان جو ہے وہ پہنچانے کے لیے جا رہی ہیں۔ اور بڑی اہم بات جو اس میں تھی کہ الیکشن کمیشن نے ڈیوٹی لگاتے وقت یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ خواتین اساتذہ ہیں، ان کو اپنے گھروں سے قریب ترین رکھا جائے، لیکن یہاں وہ کوئی فارمولہ جو ہے وہ نہیں دیکھا گیا۔ اور پھر اسی طرح جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، 1 سال ریٹائرمنٹ میں رہتا ہے اور وہ بیمار ہے، کوئی شوگر کی مریضہ ہے، کوئی کس طرح کے، اسی طرح میل حضرات کی بھی یہی صورتحال ہے کہ ان کی بھی ڈیوٹیاں جو ہے اسی طرح سے لگائی گئی۔ اور بھی ڈپارٹمنٹس جو ہیں گورنمنٹ کے وہ موجود ہیں، ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، اس سے زیادہ ڈیوٹیاں جو ہے وہ لگائی جاتی ہیں، لیکن دوسرے ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے تھا، اور یہاں جو ایجڈ مرد و خواتین حضرات ہیں ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ نہ لگائی جاتی۔ یہ سارا 3 دن مسلسل جو ہے وہ انتہائی ہیکٹک انداز میں گزرتے ہیں۔ تو اساتذہ کرام نے پولنگ سٹیشنز کے اوپر اس انتہائی جبر کے عالم میں اور نامساعد حالات میں جس طرح سے انہوں نے کاؤنٹنگ کی اور ریزلٹس جو ہیں وہ دیے، اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی جو ہے وہ نہیں آئی، جبکہ جو آر اوز ہیں، جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں، ان کے آفیسز میں وہاں سے بہت سی خبریں آئیں کہ جی وہاں ریزلٹ تبدیل کیے گئے اور یہ کیا گیا اور وہ کیا گیا، اس کے اوپر جو ہے وہ شور مچا ہوا، اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی سب کچھ یہ کر رہی ہیں۔ لیکن پریزائڈنگ آفیسرز نے
اور خصوصی طور پر اساتذہ کرام نے اپنی ڈیوٹی جو ہے انتہائی جاں فشانی سے اور ذمہ داری سے دی ہے، تو میں اس کے اوپر تمام اساتذہ کرام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ذمہ داران سے جو الیکشن کمیشن کے ہیں ان سے بھی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اساتذہ کرام جو ہے ان کو تضحیک کا نشانہ مت بنایا جائے۔ آئندہ سے کوئی ایسا میکینزم جو ہے وہ ڈیولپ کیا جائے کہ جو سامان یہاں پر ذلیل کر کے جو پولنگ سٹیشنز کے اوپر اور ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ دے رہے ہیں، تو یہ سارے کا سارا سامان ان کے پولنگ سٹیشنز کے اوپر بھی پہنچایا جا سکتا تھا۔ کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اس الیکشن میں جاں فشانی سے اپنے فرائض ادا کرنے کے اوپر جو محکمہ تعلیم ہے اس کے ذمہ داران کا ان کا شکریہ جو ہے وہ بھی ادا کریں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو جو ہے یہ بھی پسند آئی ہوگی، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جن میرے ساتھیوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے ان تک فوری طور پر پہنچتی رہے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔